علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شیر ہندوستان، غازی ملت، مجاہد دوراں، حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، اور وہیں پر تشریف فرما عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا مفتی روشن ضمیر صاحب قبلہ، مولانا روشن ضمیر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، بہت سارے علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار، صدق اللہ العظیم۔ رفیقان گرامی، یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ مفتی محمد عاشق حسین صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ راسخ الاعتقادی اور رد صلح کلیت اعلی حضرت کی تعلیم کی روشنی میں اس پر گفتگو فرما لیں، اور اس پر حضرت بولیں گے تو ان کا حکم سر آنکھوں پر۔ چند لمحوں کی گفتگو ہے، الحمدللہ بڑا خوشی کا احساس ہو رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مجھ سے پیشتر ہمارے بہت سارے مقتدر علماء کرام، ڈاکٹر صاحب نے اور ہمارے مولانا صاحب نے بہت اچھا خطاب الحمدللہ آپ کے سامنے کیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رنگے رضا میں سب رنگے ہوئے تھے الحمدللہ، اور ہمارے اسد بھائی نے واقعی یہ شاعر اہل سنت، یہ مسلک اعلی حضرت کا شاعر ہے واقعی حقیقی معنی میں۔ اس اعتبار سے الحمدللہ میں بھی چند لمحہ ان علماء کرام کی موجودگی میں یہ عقیدے کے حوالے سے، راسخ الاعتقادی کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بنا کسی تمہید کے توجہ کے ساتھ اے میری عوام اہل سنت، ذرا بغور میری چند باتوں کو سماعت کریں۔ آج الحمدللہ سرزمین بہاری یہاں پہلی بار میری آمد ہوئی، اور آنے کے بعد بڑی خوشی کا احساس ہوا، اور آپ سب حضرات، ہم سب حضرات اپنی قسمت پر قربان جائیں کہ آج اس مقدس اور متبرک سرزمین پر جانشین حضور تاج شریعت اور جلوہ حضور تاج شریعت قاضی القضات فی الہند علامہ مفتی محمد اسجد رضا قادری مد ظلہ العالی والنورانی کی آمد الحمدللہ ہو چکی ہے، اور کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ ہم ان کے دیدار سے مالا مال ہوں گی۔ آج اے میری عوام،
بہت سنجیدہ انداز میں، اور علماء اہل سنت بھی، اسٹیج والوں کی بھی میں خاص کر توجہ چاہوں گا اور سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ ذرا غور کریں، آج پوری دنیا کے اندر بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ علماء بریلوی، یہ علماء اہل سنت جہاں جاتے ہیں وہی مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، حضور حجت الاسلام کی بات کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم عالم کی بات کرتے ہیں، حضور تاج شریعت کی بات کرتے ہیں، حضور قائد اہل سنت کی بات کرتے ہیں۔ آخر کار وہی تقریر رد بد مذہباں، رد صلح کلیت، رد رافضیت، رد قادیانیت، رد چکڑالویت، رد نیچریت، جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے حوالے سے یہ بریلوی علماء بولتے ہیں۔ تو میں علماء ذوی الاحترام کی توجہ چاہوں گا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بد مذہبوں کا رد کیا ہے، رد بد مذہباں اپنی کتابوں میں جو فرض اعظم لکھا ہے اور پوری زندگی خدمت انجام دی ہے، یہ انہوں نے اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، اپنی طبع کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، بلکہ امام اہل سنت ہوں یا ان کے صاحبزادگان میں سے حضور حجت الاسلام ہوں یا حضور مفتی اعظم عالم ہوں یا حضور تاج شریعت ہوں یا آج اس دور میں حضور قائد اہل سنت ہوں یا یہ ان علماء اہل سنت کی ٹیم ہو یا شیر ہندوستان ہو یا اور بھی موقر علماء ذوی الاحترام ہوں، یہ اگر رد بد مذہبہ کرتے ہیں تو اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ غور اگر کیا جائے تو سب سے پہلے ان بد مذہبوں کا رد، ان بد عقیدوں کا رد، ان صلح کلیوں کا رد کہ جن کے عقیدوں میں فساد آ چکا ہے، جن کے عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے، ان کا رد سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اٹھائیے سورہ ہود کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل مت ہونا۔ ظالموں سے مراد کون ہے؟ تفسیر کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں گے، تفسیر تبری اٹھا کر کے دیکھ لیں، تفسیر در منصور اٹھا کر کے دیکھ لیں، الجامع لأحکام القرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، تفسیر آلوسی اٹھا کر کے دیکھ لیں، مدارک التنزیل اٹھا کر کے دیکھ لیں، بیضاوی شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں، تفسیر مظہری اٹھا کر کے دیکھ لیں، کشاف اٹھا کر کے دیکھ لیں، حاشیہ شیخ زادہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تفسیر ساوی اٹھا کر کے دیکھ لیں، جلالین شریف اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ الفاظ الگ الگ ضرور ملیں گے مگر تمام کلمات کا خلاصہ یہ ہوگا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، اقوال کے ذریعے کفر کیا ہے یا افعال کے ذریعے کفر کیا ہے۔ اب آئیے وہابیہ کی طرف آئیے، یہ رشید احمد گنگوہی ہو یا قاسم نانوتوی ہو یا شر فیل تھانوی ہو، انہوں نے اپنی اپنی عبارتوں میں اپنے اقوال کفریہ ذکر کر دیا اور اقوال کفریہ ذکر کرنے کے بعد اس کو چھپا دیا۔ تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا، اگر میرے نبی کے علم غیب پر حملہ ہوا ہے تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا، الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کی شکل میں ایک نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، امام احمد رضا کا قلم اٹھا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر بد عقیدے سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میری عوام اہل سنت، یہ ایمان سب سے انمول چیز ہے، اور یہ تو قربان جائیے ان علماء پر۔ شیر ہندوستان بیٹھے ہیں اور یہ علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، بہار سرزمین بہاری الحمدللہ یہ پورے علماء بیٹھے ہیں اور روحانی ماحول ہے، اور ابھی کچھ ہی لمحات میں چار چاند اس ماحول میں لگنے والے ہیں۔ جلوہ حضور تاج شریعت کی آمد ہونے والی ہے۔ ان کے یعنی داماد حضرت مفتی عاشق حسین صاحب کشمیری صاحب کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، وقت کی تنگی ہے، شارٹ کٹ میں میری گفتگو ذرا آگے سنتے چلے جائیں اور بڑی سنجیدہ انداز میں گفتگو سنتے چلے جائیں، ذرا توجہ فرمائے۔ اے میری عوام اہل سنت، ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان چلا گیا تو لاکھ تم کچھ بھی کرتے رہو، تم یہاں بھی کامیاب نہیں ہو اور وہاں بھی کامیاب نہیں ہو۔ دوسری آیت کریمہ، ابھی اس کی تفسیر میں نے نہیں، یعنی اقوال متعدد اقوال میں نے ذکر نہیں کیے ہیں، اگر میں ذکر کرنے پہ آؤں تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے کہ لا تمیلوا الی قول هؤلاء الذین کفروا باللہ تبارک و تعالی، ان لوگوں کے قول کی طرف مائل مت ہونا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب رشید احمد گنگوہی نے کبھی امکان کذب باری کا قول کیا تھا، اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور وہ بول چکا۔ یہ اقوال شنیعہ میں سے ایک قول شنیع وہ اپنی کتاب کے اندر چھاپ کر چلا گیا۔ اے سرزمین بہاری کے سنیو ذرا سنو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اس سے یہ ثابت ہوا ان وہابیہ دیاونا اور جو بھی صلح کلیت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف کسی بھی اعتبار سے مائل مت ہونا، نہ ان کے اعمال سے خوش ہونا، نہ ان کے احوال سے خوش ہونا، بلکہ اس حدیث پاک پر عمل کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی آخر الزمان دجالون کذابون، فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ماشاءاللہ، خانقاہ برکات لوہنا شریف سے سبحان اللہ جانشین حضور شیر نیپال ملک کے قاضی القضات، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری برکاتی ازہری دام ظلہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیر نیپال، خانقاہ برکات لوہنا شریف، علماء اہل سنت حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تشریف رکھیں۔ الحمدللہ مشائخ اعظام علماء کرام کی یکے بعد دیگر آمد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری الحمدللہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، الحمدللہ تشریف رکھیں اور بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رد کرتے ہیں، تو بتاؤ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا رد ان باطل فرقوں کا کہاں ہوا؟ قرآن کریم کے اندر ہوا۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ذرا آئیے دوسری آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے اور 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى
حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تبارک و تعالی تم پر کتاب میں اتار چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، توجہ فرمائیں کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں کافروں کو سنو کہ مذاق بنا رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یا اللہ کی نشانیوں سے ٹھٹا کر رہے ہیں. اب ذرا بتائیے تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تفسیریں ملیں گی. اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم اور اصل نعمت اگر کوئی ہے تو مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. اب جن لوگوں نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے اور کبھی آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر حملہ کیا ہے اور کبھی اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر ایسے لوگوں کو پاؤ کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا استہزاء کر رہے ہیں، تو قرآن نے بیٹھنے کی ممانعت کر دی ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. قرآن کریم نے کہا ہے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لو، ایسے لوگوں سے مصافحہ بھی مت کرو، ایسے لوگوں سے معانقہ بھی مت کرو، ایسے لوگوں سے شادی بیاہ بھی مت کرو، ایسے لوگوں سے سمدھیانہ بھی نہ گاٹھو. جس کا عقیدہ خراب ہے ہمارا وہ کوئی نہیں ہے، اور جو ہمارا سنی بھائی ہے وہ یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہاں بھی ہمارے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ بڑے غور سے سنیں، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج سے یہ بھی تہیہ کر لو اور یقیناً آپ پہلے سے ارادہ بنائے ہوئے ہیں اگر کوئی بد عقیدہ ملے گا تو ہم اس سے بالکل مقاطعہ کلی طور پر کریں گے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی منع کر دیا ہے. اور تیسری آیت کریمہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں شارٹ کٹ میں اس کی تلاوت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ علماء کرام کا اسٹیج ہے اور آپ بھی الحمدللہ سمجھدار ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے میں اصل تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تمہیں بھلاوا دے دے، یعنی اگر بھولے سے تم کسی بد عقیدے کے پاس بیٹھ جاؤ، کہ ظالمین میں سے کسی ظالم کے پاس بیٹھ جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو، یاد جب آ جائے تو فوراً اٹھ جاؤ. اب ان آیات بینات کی روشنی میں ذرا دیکھا جائے، ذرا پرکھا جائے. سب سے پہلے ان باطل فرقوں کا رد اگر ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رد کیا ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اگر پوری زندگی بد مذہبوں کے خلاف قلم اٹھایا ہے، اگر بد مذہبوں کا رد کیا ہے، یا حضور حجت الاسلام نے رد کیا ہے، یا حضور مفتی اعظم ہند نے کیا ہے، یا میرے مرشد گرامی حضور تاج شریعت نے اگر رد کیا ہے، تو ان حضرات نے اپنی طبیعت کی بنیاد پر رد نہیں کیا ہے، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر رد نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم ارشاد. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اب ذرا آئیے حدیثوں کا جائزہ لیا جائے. احادیث طیبات کے اندر بھی جگہ جگہ مختلف انداز میں ارشاد فرمایا گیا ہے. میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. عن عبداللہ بن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا يمينه وعن شماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به
قوله لعلکم تتقون، اس کا ترجمہ مختصر میں یہ ہے، جو لوگ اس اندازے میں رہتے ہیں کہ آخرکار رد کے حوالے سے تقریریں کیوں ہوتی ہے، آخرکار مسلک اعلیٰ حضرت کا بار بار نام کیوں لیا جاتا ہے، آخرکار جناب عالی بد مذہبوں کے خلاف تقریریں کیوں ہوتی ہیں، اس کا جواب قرآن کریم نے بھی دے دیا ہے، اور اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث بھی دے رہی ہے۔ افقہ الفقہاء حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط سیدھی سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد کیا فرمایا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد پھر کہا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر داہنی طرف میں رائٹ سائیڈ میں یعنی چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی ٹیڑھی 7 لکیریں آقا نے کھینچی ہیں، اور اس کے بعد لیفٹ میں بائیں طرف چھوٹی چھوٹی یعنی 7 لکیریں کھینچی ہیں، اور کھینچنے کے بعد فرمایا ہے ھذہ سبل، ذرا توجہ فرمائیں، ھذہ سبل، یہ جناب یعنی یہ راستے ہیں۔ سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا مدینے کے تاجدار نے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور رائٹ اور لیفٹ میں لکیریں کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا یہ بھی راستے ہیں، لیکن اگلا جملہ حدیث پاک میں ہے علی کل سبیل منہا شیطان، یہ ٹیڑے ٹیڑے جو لکیریں کھینچ رہی ہیں، اور 7 لیفٹ میں اور 7 رائٹ میں یہ جو لکیریں میرے آقا نے یعنی کھینچی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ بھی لکیریں ہیں اور یہ بھی راستے ہیں، مگر کہا ہر راستے پر شیطان ہے یدعو الیہ، جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ذرا زمانے کا جائزہ لیا جائے، یعنی سیدھا جو راستہ ہوگا اس کی تفسیر علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو سیدھی لکیر کھینچی ہے، جو بالکل مستقیم لکیر کھینچی ہے، یہ وہ لکیر ہے جو اعتقاد حق کو بھی شامل ہو اور عمل صالح کو بھی شامل ہو، جس میں اعتقاد سچا ہوگا، جس میں عمل اچھا ہوگا، وہ سیدھی لکیر پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ اب بہاری یعنی سرزمین بہاری کے بسنے والے سن لیو، مجھے یہ بات بتاؤ ذرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہم کو کیا عقیدے پہنچائے ہیں؟ یہ وہی عقیدے پہنچائے ہیں کہ جن عقیدوں پر خلفائے راشدین قائم تھے، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق قائم تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب قائم تھے، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان قائم تھے، اور خلیفہ چہارم حضرت مولا علی مشکل کشا قائم تھے۔ یہ وہ عقیدے تھے جو امام احمد رضا خان نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ سیدھی راستہ ہے اور یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ لہٰذا اے لوگو پتہ یہ چلا کہ آج کے دور میں سنیت کی پہچان، سنیت کی شناخت اگر کوئی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ارے اگر کسی کا عقیدہ ٹٹول نہ ہو، اگر کسی کی پختگی آزمانہ ہو، تو اس کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا ذکر کر کے دیکھ لینا، 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اعلیٰ حضرت کا ذکر سن کر کے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا اور یا کملا جائے گا۔ اگر سمجھ لو اس کا چہرہ کھل گیا تو وہ سچا پکا سنی ہے، اور اگر اس کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو گئے اور کملا گیا تو سمجھ لو وہ ادھر کا نہیں ہے۔ اب بتائیے حدیث پاک سے ثابت ہوا بالکل سچا راستہ، سیدھا راستہ، یہ کیا مراتب ہیں صحابہ کے، کیا درجات ہیں صحابہ کے، علم غیب مصطفیٰ کا کیا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر ہونے پر کیا دلائل و براہین ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کتب اور جرائد تصنیف فرمائے ہیں، جو فقہی انسائیکلوپیڈیا فتاوی رضویہ کی شکل میں ہم کو دیا ہے، وہ جو یہ علماء کرام جانتے ہیں، یہ اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں، یہ مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ذرا دیکھیں حدیث پاک کے اندر، ذرا دیکھیں جب 7 طرف بائیں یعنی ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور لیفٹ میں بھی ٹیڑھی لکیر
لکیریں کھینچی، ان کے بارے میں بھی فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی راستے ہیں لیکن ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ اب ذرا دیکھ لو موجودہ دور میں تبلیغی جماعت والے اور قادیانیت کی راہ پر چلنے والے اور صلح کلیت کی راہ پر چلنے والے کہ ہم تو سب کو صحیح مانتے ہیں، قادیانی بھی صحیح ہے، صلح کلی بھی معاذ اللہ صحیح ہے، جو سارے مذاہب اور مسالک کو صحیح ماننے والے ہیں، ان مذاہب اور مسالک کے بارے میں میرے آقا نے کہا ہے کہ یہ بھی راستے ہیں، لیکن فرمایا علی کل راس منہا شیطان، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، لہذا وہابیت کی ڈگر پر چلو گے تو شیطانی راستہ ہے، قادیانیت کی ڈگر پر چلو گے تو شیطانی راستہ ہے، رافضیت کی ڈگر پر چلو گے تو شیطانی راستہ ہے، صلح کلیت کی ڈگر پر چلو گے تو شیطانی راستہ ہے۔ پتہ یہ چلا یہ شیطانی راستے ہیں، اگر سچی راہ ہے تو امام احمد رضا کا راستہ ہے، اعلی حضرت کا راستہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کے پیچھے چلو، اس کی متابعت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور قرآن کہہ رہا ہے میرے عوام اہل سنت ایمان بہت انمول شے ہے، آپ کے لیے بہت قیمتی، سب کے لیے بہت قیمتی شے ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سچے راستے کے سوا کسی اور راستے پر نہ چلیں۔ اللہ اکبر۔ قلت وقت دامن گیر ہے اور پرچہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک تلقین آپ کو لاسٹ میں اور کرنا چاہتا ہوں، 2-3 منٹ کا وقت لگے گا، اہل اسٹیج کی اگر اجازت ہے تبھی آگے بڑھوں گا، وقت کی قلت یقیناً دامن گیر ہے، اسی لیے میں نے تفسیروں کو ہاتھ نہیں لگایا، عبارتیں لمبی لمبی میں نے نہیں پڑھی ہیں، بالکل نچوڑ اردو میں بیان کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے میرے یہاں کے بھولے والے سنیو، آپ ہر وقت اتقاء اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر قائم ہو جانا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھانا، اس لیے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو کر کے جائے گا اور جو اعمال کے اعتبار سے صحیح ہو کر کے جائے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ اٹھائیے کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اور یہ وہ جلیل القدر عالم دین کی کتاب ہے کہ جن کا نام علامہ جلال الملت والدین ہے، جن کو امام جلال الدین سیوطی کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے میرے آقا کا دیدار حالت بیداری میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک حدیث قدسی تخریج فرمائی ہے ان متقیوں کے لیے جو عقیدہ صحیح لے کر کے جاتے ہیں، جو عمل صحیح لے کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس کی سند یوں ہے وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي فاتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعه كفن من أكفان الجنة ومعهم حنوط من حنوط الجنة فيجلس ملك الموت عنده فيقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول للروح هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فيقول الجسد للروح مثل كذلك۔ یہ پوری 15 منٹ کا متن ہے، اگر میں اس پوری حدیث قدسی کو پڑھوں تو 14 یا 15 منٹ کا متن ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، وقت کی قلت دامن گیر ہے، میں شرح بھی نہیں کرنا چاہتا، علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور بنیادی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایمان کا سودا مت کرنا، ہمیشہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ڈٹے رہنا، اور تا حین حیات اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو ان بد عقیدوں سے دور رکھنا اور ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بننا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔